آج ہمارے سامنے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی ایک کتاب ہے قرآن حکیم اور لاشعور، اور اس کتاب میں قرآن کو سمجھنے کا ایک ایسا زاویہ پیش کیا گیا ہے جو شاید ہم میں سے اکثر نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ جی بات شروع ہوتی ہے سورہ قمر کی ایک آیت سے۔ یہ آیت قرآن میں 6 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ اگر اللہ خود یہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب آسان ہے، تو پھر حقیقت میں ایسا کیوں ہے کہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل کتاب محسوس ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ ہمیں ہر قدم پر ترجمے اور تفسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس آیت اور ہماری حقیقت میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے، اور کتاب اسی نقطے سے اپنی بحث کا آغاز کرتی ہے۔ اچھا۔ وہ ایک بہت عملی موازنہ پیش کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی نوکری یا بہتر مستقبل کے لیے انگریزی یا کوئی اور زبان سکھانے پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ جی، یہ تو ہے۔ اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن جب اس کتاب کی بات آتی ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی ضامن ہے، تو اس کی اصل زبان یعنی عربی سیکھنے کا جذبہ کم ہی نظر آتا ہے۔ یہ تو سچ ہے۔ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، یعنی ترجمہ پڑھ لیا اور سمجھا کہ حق ادا ہو گیا۔ بالکل، اور یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ تراجم اور تفاسیر لکھنے والوں کی خدمات اپنی جگہ بہت عظیم ہیں، وہ ایک روشنی کی طرح ہیں۔ بے شک۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تاریخ میں کسی ایک بھی مترجم یا مفسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کا حتمی اور مکمل مفہوم بیان کر دیا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ اپنی کمزوری اور عجز کا اعتراف کرتے ہیں۔ جی، ہر تفسیر کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ میری ناقص فہم ہے اور اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ یہی نکتہ ہے۔ جب وہ خود مان رہے ہیں کہ ان کی سمجھ محدود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ترجمے پر 100% انحصار کر کے دراصل اللہ کے کلام کو ایک انسان کی محدود سمجھ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ کتاب میں مولانا مودودی کی ایک زبردست مثال دی گئی ہے۔ اچھا؟ اگر ان سے پہلے لکھی گئی سینکڑوں تفاسیر مکمل ہوتی اور ان میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہ ہوتی، تو مولانا کو تفہیم القرآن لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی ہر مفسر ایک نئی کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ایسا زاویہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جو شاید پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ بالکل، ہر مفسر کچھ نیا بتانا چاہتا ہے جو اس کے فہم میں آیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا عمل ایک مسلسل سفر ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر سب کچھ ختم ہو جائے۔ اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ علماء باطن ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کو براہ راست اس کی اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش ہی اصل راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات نظریاتی طور پر تو سمجھ آتی ہے، لیکن عملی طور پر ایک عام اردو بولنے والے کے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم سب تو عربی دان نہیں ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم سب پہلے عربی زبان پر عبور حاصل کریں؟ کتاب اس مشہور رکاوٹ کا بھی ایک بہت دلچسپ حل پیش کرتی ہے۔ وہ کیا؟ اس کے مطابق اردو بولنے والوں کے لیے یہ اتنا بھی مشکل نہیں جتنا لگتا ہے، کیونکہ ہماری زبان کا ایک بڑا حصہ، تقریباً 40 سے 50% الفاظ براہ راست عربی سے آئے ہیں۔ اچھا۔ صلاۃ، زکوٰۃ، ظلم، رحم، کتاب، علم، یہ سب ہمارے روزمرہ کے الفاظ ہیں۔ جی بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ اصل شرط زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا نہیں، بلکہ توجہ کا ارتکاز ہے۔ توجہ کا ارتکاز؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی روحانی یا نفسیاتی تکنیک ہے؟ آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتی ہیں۔ کتاب کی تھیوری یہ ہے کہ جب کوئی انسان تمام دنیاوی خیالات سے ہٹ کر پوری یکسوئی اور گہرائی کے ساتھ قرآن کے الفاظ پر غور کرتا ہے نا، تو اس کا شعوری ذہن یعنی کانشیس مائنڈ اس کے لاشعور سے یعنی سب کانشیس سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور جب یہ کنیکشن قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان الفاظ کا وہ مفہوم اس کے دل میں، اس کے ادراک میں منتقل کر دیتا ہے جو اس کی اصل منشا کے قریب ترین ہوتا ہے۔ واہ! یہ صرف الفاظ کا ترجمہ جاننا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام کو روح کی سطح پر محسوس کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک فکری مشق سے زیادہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ جی۔ کتاب میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے جو میرے دل کو لگ گئی۔ لکھا ہے کہ جس طرح ہم غالب یا اقبال کا کوئی شعر سمجھنے کے لیے اس کے لفظوں میں ڈوب جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ذوق،
شغف اور گہری توجہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ موازنہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ ہم ایک شاعر کے خیال تک پہنچنے کے لیے کتنی ذہنی کوشش کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، دوستوں سے بحث کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کی آیت پر اتنی توجہ دی؟ شاید نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ جب انسان اس گہرائی سے قرآن میں اترتا ہے تو اس کا اثر صرف ذہنی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نئی معلومات مل گئیں، نہیں، بلکہ اس سے روح کی پیاس بجھتی ہے، سوچنے کا انداز بدلتا ہے، اور پھر صحیح عمل کی راہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ یعنی یہ صرف علم نہیں بلکہ ایک تبدیلی کا عمل ہے۔ تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت، اس کی سب سے طاقتور مثال جو کتاب میں بیان ہوئی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ جی، وہاں وہ قرآن کی چند آیات سنتا ہے اور چند لمحوں میں وہی شخص دنیا کا سب سے بڑا انصاف پسند حکمران بننے کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ کسی ترجمے کا اثر تھا؟ نہیں، یہ کلام الہی کا براہ راست اثر تھا جو ان کے قلب پر ہوا اور ان کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیا۔ ترجمے میں کھو جاتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام قاری ان تک پہنچے کیسے؟ جی، کیا کتاب اس کا کوئی عملی راستہ بھی بتاتی ہے؟ جی بالکل، اور یہی اس کتاب کا سب سے انقلابی حصہ ہے۔ کتاب میں قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایک فارمولا دیا گیا ہے۔ ایک فارمولا؟ جی، طریقہ بہت سادہ لیکن انتہائی گہرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس بھی لفظ کا حقیقی مفہوم جاننا ہو، اسے پورے قرآن میں تلاش کریں کہ وہ کہاں کہاں، کن کن حالات میں اور کس سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یعنی ایک لفظی تحقیق کی جائے، جیسے ایک جاسوس ایک سوراخ کے پیچھے جاتا ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ آپ اس لفظ کے تمام استعمالات کو ایک جگہ جمع کریں اور پھر ان سب کا جائزہ لے کر وہ ایک مشترک مفہوم نکالیں جو ہر آیت میں ہر جگہ فٹ بیٹھتا ہو۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کو 100 مختلف معنوں کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ یہ ہم انسان ہیں جو اپنے محدود علم کی وجہ سے ہر بار سیاق و سباق کے مطابق ایک نیا مطلب گھڑ لیتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے کلام میں ہر لفظ کا ایک بنیادی مرکزی مفہوم ہوتا ہے۔ یہ تو بہت محنت طلب کام لگتا ہے، لیکن اگر نتیجہ اتنا شاندار ہے تو کوشش کرنے والی بات ہے۔ کیا کتاب میں اس طریقے سے کوئی مثال حل کر کے دکھائی گئی ہے؟ جی، 2 بہت ہی شاندار مثالیں ہیں۔ پہلی مثال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جی، ہم سب جانتے ہیں اسے۔ ہم سب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، انہوں نے کیا ظلم کیا تھا؟ نہ تو خود کو زخمی کیا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کسی کا حق مارا۔ یہ کیسا ظلم تھا؟ صحیح بات ہے۔ یہ چیز کو اس کی اصل فطری جگہ سے ہٹا دینا۔ ایک منٹ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، یہ تو بہت وسیع تعریف ہے۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چوری کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ آپ کسی کی چیز اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی ظلم ہے کیونکہ آپ سچ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر جھوٹ کو رکھ رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی اس تعریف کی خوبصورتی ہے۔ واہ! اب اسی اصول کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پر لاگو کریں۔ ان کا ظلم کیا تھا؟ کیا تھا؟ ان کا ظلم یہ تھا کہ ان کی توجہ جو ہر لمحہ اللہ کی ذات پر مرکوز رہنی چاہیے تھی، وہ ایک لمحے کے لیے وہاں سے ہٹ کر شجر ممنوعہ کی طرف چلی گئی۔ اچھا، انہوں نے اپنی توجہ کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا، یہی ان کا ظلم تھا۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ یعنی یہ کوئی جسمانی عمل نہیں تھا بلکہ توجہ کا بھٹکنا اصل جرم تھا۔ جی، اور کتاب اس کی مزید گہرائی میں جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس توجہ کے ہٹنے کی وجہ سے اللہ کے نور کا وہ بہاؤ، وہ رحمت جو مسلسل ان کی طرف آ رہی تھی، وہ منقطع ہو گئی۔ ان کا نفس جو اس نور کے دھارے کے نیچے تھا وہاں سے ہٹ گیا۔ تو ان کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا کا اصل مطلب تھا کہ اے رب، ہم نے اپنے نفس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا ہے، اور اگر آپ نے رحم نہ کیا، جی، اور اگر آپ نے رحم نہ کیا اور اس بہاؤ کو دوبارہ جاری نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہی معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ مچھلی کے پیٹ میں پیش آیا، جب انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی میں ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہوں نے اپنی توجہ کو آپ کی ذات سے ہٹا دیا۔ اگر ظلم کا مطلب توجہ کا ہٹنا ہے تو اس سے شرک کی تعریف پر کیا اثر پڑتا ہے، جسے قرآن میں ظلم عظیم یعنی سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے؟ کیا بات ہے، آپ نے دونوں نقطوں کو ملا دیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک
دراصل اللہ سے توجہ ہٹا کر کسی اور پر مرکوز کرنے کا سب سے بڑا، سب سے حتمی عمل ہے۔ کتاب کے مطابق بالکل یہی مطلب ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ اس میں انسان اپنی توجہ کو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ سے ہٹا کر ایک غیر حقیقی کمزور سہارے پر لگا دیتا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانے کی کوشش ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ تو ذہن کے دریچے کھول دینے والی بات ہے۔ دوسری مثال کیا کی؟ دوسری مثال اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، اور وہ لفظ رحم کے بارے میں ہے۔ رحم؟ جی، ہم عام طور پر رحم کا مطلب ترس کھانا یا مہربانی کرنا سمجھتے ہیں۔ یہ مطلب غلط نہیں، لیکن محدود ہے۔ کتاب سوال کرتی ہے کہ اگر رحم کا مطلب صرف ترس کھانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا اللہ نے انہیں تمام جہانوں پر ترس کھانے کے لیے بھیجا؟ یہ بات کچھ پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔ کیا کائنات کی بے جان چیزوں، ستاروں اور کہکشاؤں کو ترس کی ضرورت ہے؟ یہ بات تو کبھی اس طرح سوچی ہی نہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو عقل کو مطمئن نہیں کرتا۔ تو پھر کتاب اس کا کیا مفہوم بتاتی ہے؟ جب اسی فارمولے کے تحت لفظ رحم کو پورے قرآن میں جانچا جاتا ہے تو کتاب اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کا مرکزی مفہوم ہے کسی چیز کو جاری رکھنا، باقی رکھنا اور تسلسل حیات کو قائم رکھنا۔ تسلسل حیات؟ جی، جیسے ماں کا رحم بچے کو 9 مہینے تک سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی زندگی کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے۔ کنٹینیوٹی آف ایگزسٹنس؟ یہ تو ایک بالکل نیا اور بہت بڑا کینوس ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت للعالمین کا مطلب عام جہانوں میں زندگی اور وجود کے تسلسل کو قائم رکھنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک بہت بڑی کائناتی ذمہ داری لگتی ہے۔ بالکل۔ اب اس مفہوم کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو دیکھیں کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتاب کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا، ان کی بقا کے وسائل پیدا کرنے والا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یعنی ان وسائل کو تقسیم کر کے کائنات کے نظام اور اس کے تسلسل کو قائم رکھنے والے۔ اللہ اکبر! گویا اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا نظام قائم کیا اور اس نظام کو چلانے اور تقسیم کرنے کا شعبہ اپنے نائب، اپنے رحمت للعالمین کے سپرد کیا۔ یہ تو کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ایک بالکل ہی مختلف اور عظیم تر سطح پر بیان کرتا ہے۔ یہ صرف اخلاقی رہنمائی نہیں بلکہ ایک کائناتی کردار ہے، ایک کازمک رول ہے۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق یہ ان کے مشن کا وہ پہلو ہے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ آج کی اس گفتگو نے تو قرآن کو دیکھنے کا میرا پورا انداز ہی بدل دیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ قرآن فہمی صرف ترجمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، جی، بلکہ یہ ایک ذاتی روحانی سفر ہے جس میں توجہ، شغف اور گہرائی میں اتر کر الفاظ کی روح تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آخر میں کتاب کے نکات کی روشنی میں سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، اگر حضرت آدم اور حضرت یونس جیسے اللہ کے مقرب نبیوں کے لیے ایک لمحے کے لیے توجہ کا اپنی اصل جگہ سے ہٹ جانا اتنا بڑا ظلم تھا کہ انہیں اس کی معافی مانگنی پڑی، تو اس زندگی کا کیا مقام ہوگا اور اس جرم کی سنگینی کیا ہوگی جس میں ہماری توجہ مستقل طور پر دن رات اور جان بوجھ کر اللہ کی ذات سے ہٹی ہوئی ہو اور دنیا پر مرکوز ہو۔ اگر ایک لمحے کی غلطی ظلم ہے تو پوری زندگی کی غفلت کو کیا نام دیا جائے؟